پھلدار پیڑ بہت خوش تھا کیونکہ ان دنوں اس بڑے پھلدار پیڑ پر میٹھے پھل جو لگے ہوئے تھے وہ پیڑ خوشی سے جھوم رہا تھا۔ ہریالی، کیا آپ بھی جاؤ گی میٹھے پھل کھانے؟ ہاں، میں بھی جاؤں گی۔ مٹھو آج بیمار ہے، میں مٹھو کے لیے بھی میٹھے پھل لاؤں گی۔ چڑیا اور ہریالی طوطی میٹھا پھل کھانے اس پھلدار پیڑ کی طرف جاتی ہیں۔ کالو، اگر ایسے ہی سارے پکشی بڑے پیڑ سے پھل کھاتے رہے تو پھل ختم ہو جائیں گے اور وہ پیڑ خالی ہو جائے گا۔ انہیں بھگانا ہوگا، ہمیں پکشیوں کو بڑے پھلدار پیڑ سے پھل کھانے سے روکنا ہوگا۔ کوا اور کوی غصے میں پھلدار پیڑ کے پاس جاتے ہیں۔ چڑیا رکو، یہ پیڑ ہمارا ہے، تم کہیں اور سے جا کر پھل کھاؤ۔ کیوں جی، یہ پیڑ سب کا ہے، آپ پیڑ جی سے پوچھ لیں۔ ہاں، میرے پھل سب کے لیے ہیں، کوئی بھی پکشی میرے پھل کھا سکتا ہے، آپ سب میرے دوست ہو۔ سن لیا؟ ایسا کہتے ہوئے چڑیا اور ہریالی اس پیڑ سے کچھ پھل توڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ پھر دوسرے دن گوری کو ایک اپائے آتا ہے اور وہ پھر سے پھلدار پیڑ کے پاس جاتی ہے۔ پیڑ جی، آپ ہر سمے زمین سے پانی اور سورج سے روشنی ہی کھاتے ہو، کبھی کچھ اور بھی کھا لیا کرو۔ میں ایک پیڑ ہوں، میں چل پھر نہیں سکتا، پھر میں کیسے کوئی اور چیز کھا سکتا ہوں؟ میں کروں گی، میں اپنے پیڑ بھیا کے لیے ایک نئی چیز لاؤں گی کھانے کو۔ گوری جاتی ہے اور چیل کی دکان سے ایک انڈے والا برگر لیتی ہے۔ گوری، کیا وہ پیڑ یہ برگر پسند کرے گا؟ دیکھتے جاؤ تم کالو، میں کرتی کیا ہوں۔ گوری وہ برگر لے کر پیڑ کے پاس جاتی ہے۔ لو پیڑ جی، یہ کھاؤ اور بتاؤ کیسا لگا یہ برگر تمہیں؟ پیڑ گوری کوی سے وہ برگر لے کر کھا لیتا ہے۔ یہ تو بہت سوادشٹ بھوجن تھا، میں ہر روز ایسا برگر کھانا پسند کروں گا۔ آج کے بعد میں زمین سے پانی اور سورج سے روشنی نہیں لوں گا۔ میں بھی روز اپنے پیڑ بھیا کے لیے یہ برگر لے آیا کروں گی، مگر بدلے میں میرا بھی ایک کام کرنا ہوگا آپ کو۔ بتاؤ، میں سب کروں گا، بتاؤ میری دوست، آپ بہت اچھی ہو۔ تمہارے یہ پھل کیول میں اور میرا پتی کالو ہی کھائیں گے، تم دوسرے پکشیوں کو بھگا دینا اور انہیں بتا دینا کہ تمہارے پھل صرف ہمارے لیے ہیں۔ میں بتا دوں گا، میں سب کو بھگا دوں گا، مگر تم کل میرے لیے یہ والا برگر لانا نہ بھولنا۔ پھر دوسرے دن جب پکشی اس پیڑ سے پھل کھانے آتے ہیں تو وہ پیڑ زوروں سے ہلنے لگتا ہے۔ پیڑ جی، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ دوست ہیں ہمارے، پھر آپ ہمیں اپنے پھل کیوں نہیں کھانے دے رہے؟ میں کیول کووں کا ہی دوست ہوں، میرے پھل بھی اب وہی کھائیں گے، تم سب یہاں سے بھاگ جاؤ۔ وہ کوے بہت برے ہیں، وہ آپ کو دھوکہ دیں گے۔ ایسا سوادشٹ برگر دیا ہے مجھے انہوں نے، اس لیے میں نے انہیں اپنا دوست مان لیا ہے۔ نراش ہو کر سب پکشی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کالو جی، دیکھا، اس پیڑ نے سب کو بھگا دیا ہے، میرے برگر نے تو کمال کر دیا۔ چلو، اب جلدی سے اور انڈا برگر لے کر جاتے ہیں۔ ایسے وہ کوے ہر روز اس پیڑ کے لیے انڈا برگر لے جاتے۔ پیڑ وہ برگر مزے سے کھا لیتا اور کوے اس پیڑ کے پھل کھا لیتے۔ کئی دن ایسا ہی چلتا رہا اور پھر کئی دن سورج کی روشنی نہ لینے سے اور کئی دن زمین سے پانی نہ لینے سے اس پیڑ کے سارے پھل بے سواد ہو جاتے ہیں اور وہ پیڑ کمزور ہو جاتا ہے۔ کالو جی، ایسا لگ رہا ہے جیسے آج اس پیڑ کے پھلوں میں وہ پہلے والا سواد نہیں رہا۔ ہاں گوری، اب یہ پیڑ ہمارے کام کا نہیں رہا، اب فضول میں اسے برگر کھلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسے نہ کہو میرے دوستو، میں تمہارا دوست ہوں۔ کیسی دوستی؟ اب تمہارے پھل ہمارے کام کے نہیں رہے۔ ایسے کہتے ہوئے کوا اور کوی وہاں سے اڑ جاتے ہیں۔ رات کو تیز ہوا چلتی ہے اور بارش بھی تھی۔ وہ پیڑ بہت کمزور ہو گیا تھا، اس لیے تیز ہوا سے وہ پیڑ جڑ سے ہی اکھڑ جاتا ہے اور وہ رات اس کی زندگی کی آخری رات تھی۔ کوکو اور کیکی ایک ہی جنگل میں رہتے تھے، دونوں میں بہت دوستی تھی، وہ ہر کام ساتھ ہی کرتے، وہ دونوں اپنے اسکول بھی اکٹھے ہی جاتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک جگو کوا بھی رہتا تھا جو ان دونوں کی دوستی سے بہت جلتا تھا۔ وہ ہر سمے ان دونوں کی دوستی ختم کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا۔
ان دونوں کی دوستی سے مجھے بہت چڑ ہے. میں کیا کروں جس سے ان دونوں کی دوستی ختم ہو جائے؟ کیا کروں؟ ہاں، ان دونوں کی دوستی ختم کرنے کے لیے پہلے مجھے ان سے دوستی کرنا ہوگی. کوکو اور کیکی، آج میں تم دونوں کو تنگ کرنے نہیں آیا، میں تم دونوں سے دوستی کرنے آیا ہوں. کیا تمہاری طبیعت خراب ہے؟ ذرا دیکھوں تو کوئی بخار تو دماغ کو نہیں چڑھ گیا تمہارے؟ میں جانتا ہوں میں نے ہمیشہ تم دونوں کو پریشان کیا ہے، مگر اب میں تم دونوں سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. مجھے ایک موقع تو دو. اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، آج سے تم بھی ہمارے دوست ہو. پھر وہ تینوں خوشی خوشی اسکول جاتے ہیں. اسکول میں بریک ٹائم جگو اپنی کلاس میں ہی بیٹھا ہوا تھا کہ کیکی وہاں آتا ہے. جگو، میں یہ دونوں بیگ یہاں رکھ کے جا رہا ہوں، ذرا دھیان رکھنا ان کا. کوکو کے بہت اہم نوٹس ہیں اس میں ابھی پانی پی کر آتا ہوں. کیکی جگو سے ایسا کہہ کر چلا جاتا ہے. ہاں، مل گیا اپائے. کیوں نہ میں کوکو کے نوٹس کیکی کے بیگ میں ڈال دوں اور کیکی پر چوری کا الزام لگا دوں. واو، کتنا اچھا آئیڈیا آیا ہے. پھر جگو جلدی سے کوکو کے نوٹس نکال کر کیکی کے بیگ میں ڈال دیتا ہے. اتنے میں کوکو بھی وہاں آ جاتا ہے. کوکو، تم جانتے ہو کیکی کیا کہہ رہا تھا کہ کوکو ہر دفعہ مجھ سے زیادہ نمبر لے جاتا ہے. کاش میں اس سے زیادہ نمبر لے پاتا. اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر ہم سخت محنت کریں تو کوئی بھی اچھے نمبر لے سکتا ہے. چھٹی ہو جاتی ہے اور وہ سب گھر جانے لگتے ہیں. کوکو کی عادت تھی کہ وہ گھر جانے سے پہلے اپنے بیگ میں ساری چیزیں دیکھا کرتا تھا. کوکو اپنا بیگ چیک کرتا ہے. میرے نوٹس کہاں گئے؟ میرے خیال میں کسی نے چرا لیے ہوں گے. چلو سب کا بیگ چیک کرو. کوکو سب کا بیگ چیک کرتا ہے مگر کیکی کا بیگ چیک نہیں کرتا. کیکی، ذرا تم بھی اپنا بیگ دکھاؤ. نہیں جگو، مجھے وشواس ہے میرا دوست کبھی ایسا نہیں کر سکتا. نہیں کوکو، تم دیکھو میرا بیگ بھی. کیکی ایسا کہہ رہا تھا کہ کوکو کے نوٹس باہر گر جاتے ہیں. کیکی بہت پریشان ہوتا ہے. یہ کہاں سے آئے؟ کوکو، میرا وشواس کرو، یہ میں نے نہیں چوری کیے. کوکو کے ذہن میں جگو والی بات آتی ہے. اسے لگتا ہے کہ شاید جگو ٹھیک کہہ رہا تھا. پھر وہ تینوں اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. کیکی ساری رات سو نہیں پاتا اور وہ سوچ کر بیمار ہو جاتا ہے. کیکی 2-3 دن اسکول نہیں جاتا. جگو اس کا پتہ کرنے کے لیے اس کے گھر آتا ہے. کیکی، تم کتنے بیمار ہو، اور دیکھو کوکو تمہیں دیکھنے تک نہیں آیا. اسے تمہاری ذرا چنتا نہیں ہے. نہیں جگو، وہ میرا سب سے اچھا دوست ہے، وہ ضرور آئے گا. ہاں دوست، اب وہ زمانے گے جب وہ تمہارا دوست تھا. لیکن کوکو تو 3 دن سے اپنی نانی والے جنگل گیا ہوا تھا کیونکہ اس کی نانی بیمار تھی اور وہ اپنی مما کے ساتھ اپنی نانی کو دیکھنے گیا ہوا تھا. پھر کیکی بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. کیکی جگو سے کہتا ہے، کیوں نہ میں اپنے دوست کے گھر جاؤں، وہ مجھ سے ناراض ہے، مجھے اسے منانا ہوگا. ہاں چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. پھر وہ دونوں کوکو کے گھر جاتے ہیں. کیکی، تم باہر رکو، پہلے میں اندر جا کر کوکو کو بتا دوں کہ تم آئے ہو. اچھا ٹھیک ہے. جگو اندر جاتا ہے مگر گھر پر کوئی تھا ہی نہیں. جگو خود سے ہی بڑبڑا کر آ جاتا ہے. کیکی، کوکو تم سے ملنا نہیں چاہتا ہے. وہ کہہ رہا ہے تم چلے جاؤ یہاں سے، اب ہماری دوستی ہمیشہ کے لیے ختم. یہ سن کر کیکی بہت اداس ہو جاتا ہے اور پھر اپنے گھر چلا جاتا ہے. پھر اگلے دن کوکو اور کیکی دونوں اسکول جاتے ہیں. کوکو کیکی کے پاس جاتا ہے مگر اب کیکی کوکو سے بات نہیں کرتا. جب میں تمہارے گھر آیا تو تم نے مجھے اندر آنے سے منع کر دیا اور میں 3 دن تک بیمار رہا، مگر تم نے میری خبر تک نہ لی. اور جگو سے کیا کہا تھا کہ آج سے دوستی ختم. تم میری بات تو سنو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو 3 دنوں سے یہاں ہوں ہی نہیں.
پھر وہ دونوں جلد ہی سمجھ آتے ہیں کہ یہ ساری شیطانی جگو کی ہے۔ اتنے میں جگو بھی وہاں آ جاتا ہے۔ جگو، ہم نے تمہارا بھروسہ کیا لیکن تم اپنی حرکت سے باز نہیں آئے۔ پھر گگو اور کیکی مل کر جگو کی خوب پٹائی کرتے ہیں اور جگو روتا ہوا اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کر اپنے دوستوں پر شک نہیں کرنا چاہیے جب تک ہم خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔